السلام علیکم عزیز طلبہ. آج ہم نے جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ سیکنڈ ایئر کے پرچے کا ایک اہم سوال ہے مضمون میں جو اہم سوال اہم ٹاپک ہے، اہم عنوان ہے، وہ ہمارا نظام تعلیم ہے کہ ہمارا نظام تعلیم کیا ہے اور اس کے کیا افادیت ہے، کتنا فعال ہے. آج تک اس نظام تعلیم کے تحت ہم نے بطور قوم کتنی ایک ترقی کی ہے، اور اس حوالے سے ہم جائزہ لیں گے. نظام تعلیم کیا ہوتا ہے؟ نظام تعلیم ایک وسیع المعانی قسم کی ٹرم ہے، اصطلاح ہے، جس میں پورے خطے کا وہ تعلیمی نظام آتا ہے جس کے تحت ایک قوم تعلیم حاصل کرتی ہے. یعنی کوئی بھی قوم ایک مربوط اور منضبط اور ڈسپلنڈ سسٹم کے اندر اور ایک مضبوط نظام کے اندر جو انتہائی ربط اور ارتباط کا حامل ہوتا ہے، جس میں باقاعدہ سلیبس ڈیزائن کیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کا امتحان لیا جاتا ہے، پھر نمبروں کی تقسیم ہوتی ہے. یہ سارا کا سارا جو ہے نظام تعلیم کہلاتا ہے، سلیبس سے لے کر امتحانات تک، اور پھر سکولنگ، کالجز، یونیورسٹیز، سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. تو آج ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ نظام تعلیم کیا ہے. اچھا، مضمون نگاری کے حوالے سے ایک اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مضمون کی ایک رف پیج کے اوپر آؤٹ لائن ضرور بنائیں. اس کی آؤٹ لائن بنانے میں ایک پوائنٹ کے ساتھ جو چیز ہے، مثال کے طور پر نظام تعلیم، پہلا پوائنٹ جو ہے نظام تعلیم کی تعریف ہے. دوسرا جو ہے ہمارا نظام تعلیم کیا ہے، یہ بن جائے گی دوسری لائن. تیسری لائن یہ بن جائے گی کہ ہمارے نظام تعلیم کی تاریخ، کہ کہاں سے یہ امپلیمنٹ ہوا ہے. اور چوتھی لائن بن جائے گی ہمارے نظام تعلیم میں موجود خرابیاں. اسی طرح پانچویں لائن بن جائے گی ہمارے نظام تعلیم کی فعالیت. اور چھٹی لائن بن جائے گی ہمارے نظام تعلیم میں کی گئی ترامیم. تو یہ اس طرح 7-8 لائنیں، 10 لائنیں بن جائیں گی. تو آپ کے یہ ایک لائن کو آپ پھر بعد میں 2-2 3-3 پیراگراف کی صورت میں ایک ٹاپک کے طور پر بیان کر سکتے ہیں. تو ایک مضمون کو یہ بہترین انداز ہوتا ہے ذیلی ٹاپک کے اندر تقسیم کر کے، جو اس سے ریلیونٹ آ رہے ہوں، جو اس سے متعلقہ آ رہے ہوں، اور پھر آگے مضمون کو بڑھاتے ہیں. تو مضمون کے حوالے سے ہم جانتے ہیں ہمارا نظام تعلیم کیا ہے. نظام تعلیم ہمارا انگریز کا دیا ہوا نظام تعلیم ہے، جو پیچھے کی طرف سے ایکسٹینڈ ہوتا ہے. چونکہ مغلیہ دور کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسا نظام تعلیم موجود نہیں تھا جو آج کا نظام تعلیم ہے. مغلیہ دور کے اندر اور پچھلے سلاطین دہلی کے دور میں عوامی سطح کے اوپر نظام تعلیم موجود نہیں تھا. البتہ مدارس موجود تھے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باقاعدہ نظام تعلیم جو ہے مدرسہ رحیمیہ کے اندر جو مرتب کیا تھا، وہی چلتا آ رہا تھا. اس مدرسہ رحیمیہ کا نصاب جو ہے ملا فرنگی محل کا تیار کرتا تھا، جس کے اندر فارسی تھی، جس کے اندر فلسفہ تھا، جس کے اندر علوم حیات پڑھائے جاتے تھے، جس کے اندر ریاضی پڑھائی جاتی تھی، جس کے اندر علم فلکیات پڑھایا جاتا تھا، جس کے اندر منطق پڑھایا جاتا تھا، جس کے اندر حدیث، قرآن، یہ ساری چیزیں جو اندر شامل تھیں. یہی نصاب جو ہے بعد میں چلتا آ رہا تھا، اور اسی نصاب کو، اسی نظام تعلیم کو آگے پھر مختلف شاخوں میں بانٹا گیا. مثال کے طور پر اسی کی ایک جدید ترین شاخ جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی کا ایک مدرسہ تھا، جسے دارالعلوم ندوۃ العلماء کہا گیا. تو یہ ندوۃ العلماء جو ہے، ندوہ ایک ایسا ادارہ تھا جس نے بڑے بڑے فلسفی پیدا کیے، جس میں علامہ سید سلمان ندوی کا نام شامل ہے، جس کے اندر مولانا حنیف ندوی کا نام شامل ہے، اور اس طرح کے دیگر نام ہیں. تو تحفۃ الفلاسفہ مولانا حنیف ندوی کی کتاب ہے. اسی طرح شبلی نے خود علم الکلام کے اوپر اور کلام کے اوپر جو ہے کتابیں لکھی ہیں، فلسفہ کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، سیرت کی کتابیں لکھی ہیں. تو وہ نظام تعلیم جو ہے وہ اس دور کی مقتضیات اور ضروریات کے مطابق تھا. دوسرا نظام تعلیم اس کے متوازی وہ شروع ہوا جب انگریزوں نے جدید نظام تعلیم کا یہاں پر نعرہ لگایا، اور انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا بر صغیر کے عوام کے اوپر. انگریزی زبان کو لازمی قرار دیا گیا، سائنسی مضامین لائے گئے. تو اس میں مسلمانوں کو نئی تعلیم دینے کے لیے سب سے پہلے جس بندے نے کام کیا وہ سر سید احمد خان تھے. سر سید احمد خان نے نئی نظام تعلیم کے تحت
مختلف ادارے بنائے، جس طرح علی گڑھ کالج ہے، مدراس کے اندر ایک اسکول بنایا، مکتب بنایا، غازی پور کے اندر ایک مدرسہ بنایا، اسکول بنایا، اور سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی. تو سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں کالج بنا کر ایک نیا بر صغیر کے اندر مسلمانوں کے لیے نظام تعلیم جو ہے وہ کھول دیا تھا. ہندو تو پہلے ہی جو کلکتہ کے اندر یونیورسٹیز بن چکی تھی انگریزوں کی، وہاں پر جو کالجز بن چکے تھے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن مسلمان اس کے پیچھے تھے. تو ہمارے نظام تعلیم کی جو جڑیں ہیں وہ سر سید احمد خان نے فراہم کی ہیں. سر سید احمد خان نے قوم کو نئی تعلیم کی طرف راغب کیا اور نئی ایجوکیشن کی طرف، نئی تعلیم کی طرف انہوں نے توجہ دلائی. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اس نظام تعلیم کی بنیاد بھی لارڈ میکالے کی تھیوری کے اوپر رکھی گئی تھی، جس میں پاسنگ مارکس جو ہے وہ پہلے یورپ کے اندر جو پاسنگ مارکس تھے وہ مور دین 50% تھے، اور اس سے نیچے والوں کو وہ پاس نہیں کر سکتے تھے اس وقت. لیکن ہندوستان کے اندر انہوں نے کہا کہ ہندوستانیوں سے ہم نے جو نظام تعلیم کے اندر اس نظام تعلیم کے جدید نظام تعلیم کے ذریعے سے جو پڑھ کر آ رہے ہیں ان سے کام کیا لینا ہے، تو ان سے محض کلرک کا کام لینا ہے. تو کلرک کے کام کے لیے انہوں نے کہا کہ 50% نمبر تو بہت زیادہ ہیں، ان کو 33% کے اوپر یعنی 33% کا فارمولہ سیٹ کیا، اور 33% نمبر لینے کے بعد جو لوگ بھی عملی میدان میں آتے تھے تو وہ لکیر کے فقیر ہوتے تھے، وہ صرف کلرکی کر سکتے تھے، وہ افسر نہیں بن سکتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اس وقت جو کمیشنڈ افسران تھے وہ زیادہ تر انگریز ہی تھے، اور کمیشنڈ افسران میں ہندوستانی لوگ موجود نہیں ہوتے تھے. لارڈ میکالے کی اس کے اوپر ایک جامع حکمت عملی تھی تعلیمی نظام کے اوپر، اور اس نے کہا تھا کہ وی وانٹ دوز انڈینس، ہم ایسے ہندوستانی چاہتے ہیں whose flesh and blood should be Indian but whose minds are British، کہ ایسے انڈینس کی ہمیں ضرورت ہے جن کا گوشت اور خون ہندوستانی ہو، لیکن ان کا جو ذہن ہے، ان کی جو فکر ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ انگریز ہو، وہ انگریزی سوچ ہو. یعنی وہ ہماری سرکار کو ایک طرح سے جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہوں، اور ہمارا ہر فیصلہ، ہمارا ہر کام انہیں ٹھیک معلوم ہوتا ہو، اور وہ اسی کی پیروی کریں، اسی کی نقل کریں، اور اپنی روایات سے، اپنی ثقافت سے نفرت کرنے لگ جائیں. تو اس قسم کا نظام تعلیم جو ہے وہ لایا گیا تھا. سر سید احمد خان نے اگرچہ اس میں ترامیم کرنے کی کوشش کی، لیکن ہندوستان اور پاکستان بننے کے بعد، یعنی انڈیا اور پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد، تقسیم کے بعد، ہمارے نظام تعلیم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. یاد رکھیں کہ نظام تعلیم جو ہے وہ سرداروں کے بچوں کے لیے اور تھا، اور امراء کے بچے کے لیے اور تھا، حکومت میں لوگ موجود تھے، عمائدین سلطنت کے لیے اور تھا، غریبوں کے بچوں کے لیے اور تھا، ایلیٹ کلاس کے لیے اور تھا، مڈل کلاس کے لیے اور تھا. تو اس نظام تعلیم کی جو تقسیم تھی، اس تقسیم نے قومی یکجہتی کو ایک طرف پارا کیا، ذہنی طور پر قومی یکجہتی پیدا نہیں ہونے دی. اور دوسرا، ہمارے جو طلبہ پڑھ کر آئے تھے ان کو ایک تو وہ منتشر الذہن تھے، منتشر الفکر تھے، اور دوسری طرف ان کے اندر کوئی ایسی استعداد نہیں تھی کہ وہ دنیا میں کوئی کنٹریبیوشن ڈال سکے سائنٹیفک طور پر، اور چاہے لٹریچر کی سطح ہو یا سائنٹیفک سطح ہو، انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ڈالا. اب جامعہ پنجاب کو دیکھ لیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی ساری جامعات جو ہیں وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آج تک کوئی ایک بھی سائنسدان پیدا کر سکیں. جتنے بھی انٹرنیشنل لیول کے پاکستان کے سائنسدان ہیں، چاہے ڈاکٹر عبدالقدیر ہے یا ڈاکٹر سمر مبارک مند ہے، یہ سارے باہر کے پڑھے ہوئے ہیں، اور یہاں ان یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی کہ یہاں پر بیٹھ کر انہوں نے نوبل پرائز لیا ہو. ڈاکٹر عبدالسلام نے ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں. تو کیا کوئی بھی سینکڑوں یونیورسٹیوں میں ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جس نے جو اس قابل ہو کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اسکالر پیدا کر سکے یا سائنسدان پیدا کر سکے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ یکساں نہیں ہے، وہ ایک جیسا نہیں ہے. ایک جیسا نظام تعلیم ہوگا تو ایک طرف تو قومی یکجہتی پیدا ہوگی، دوسرا ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو فکر ہے وہ مختلف سمتوں کے اندر ڈائیورٹ نہیں ہوگا. تو اس ڈائیورٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے ایک قومی یکجہتی کا بھی فقدان رہا ہے، اور تعلیمی نظام نے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں دیا ہمیں.
اب ہم اس میں جانیں گے کہ ہمارے ہاں مزید اس کے کیا کیا ہمارے نظام تعلیم میں خرابیاں آئی ہیں اور ان کو کس طرح سے ہم لے کر چلے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ملک میں دوہرے معیار کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی انگلش میڈیم اور اردو میڈیم۔ یہ بھی ایک سازش تھی کہ اردو کو پیچھے رکھا جائے اور انگریزی زبان کو آگے کیا جائے، یہاں تک کہ اول جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس وقت اس کو CAT کیٹ پڑھایا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک طرف اس کو CAT کیٹ پڑھایا جاتا ہے اور دوسری طرف اس کو بلی پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو ایک طرف ابا پڑھایا جاتا ہے تو ایک طرف فادر پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک طرف وہ انگریزی سیکھ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف وہ اردو سیکھ رہا ہوتا ہے، گھر میں وہ پنجابی بول رہا ہوتا ہے۔ اب بچہ تو منتشر الذہن ہو گیا، اس کا جو ذہن ہے وہ ایک سمت میں نہیں بلکہ کئی سمتوں کے اندر منتشر ہو گیا ہے۔ اب وہ جو ہے ایک لفظ کا مفہوم پنجابی میں کچھ اور رکھتا ہے اور اردو میں کچھ اور رکھتا ہے، انگلش میں کچھ اور رکھتا ہے، پھر اگر خدا نخواستہ اس کو کوئی اور زبان سیکھنی پڑ جاتی ہے تو پھر اور وہ زیادہ الجھن کا اور کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس طرح بچے جو ہے وہ انگریزی زبان سیکھتے سیکھتے 10 سال لگا دیتے ہیں، 12 سال لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ 12 سال کے بعد بھی وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ انگریزی زبان کے اندر کسی ٹاپک کے اوپر 5 منٹ کی گفتگو کر سکیں یا لکھ سکیں، اس قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو ایسا نظام تعلیم جس میں آپ نے 12 سال میں انگریزی زبان میں سارا کچھ پڑھا اور پھر بھی آپ اس قابل نہیں ہوئے کہ آپ ایک لیٹر بھی لکھ سکیں صحیح طور پر، گرامیٹیکل ایرر سے پاک ہو وہ لیٹر، ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر 15-16 سال جب لگا لیتا ہے تو پھر اسے کہیں جا کر جو ہے انگریزی زبان آتی ہے۔ جب اسے انگریزی زبان آتی ہے تو باقی کام کرنے کا جو وقت جو ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے اور اس کی عمر نکل گئی ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نہ تو اسکالر پروڈیوس ہو رہے ہیں، نہ ہی تحقیق کا کام ہو رہا ہے، اور نہ ہی سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں، نہ ہی کوئی اچھے قسم کے ہمارے ہاں ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اچھے سائنسدان، انٹرنیشنل لیول کے سائنسدان سائنسی میدان کے اندر اور علمی میدان کے اندر ہمارا جو قحط الرجال ہے، یعنی لوگوں کا جو قحط ہے، وہ ایک ہی وجہ سے ہے اور وہ ہے ناقص تعلیمی نظام۔ سب سے پہلی بات کہ 1973 کے اندر اردو کو جب قومی زبان کا درجہ دیا گیا، اور قائد اعظم نے بھی اس طرح فرمایا تھا کہ پاکستان کی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی اور وہی قومی زبان ہوگی، یہی میڈیم کی زبان ہوگی۔ تو میڈیم کی زبان اپنانے کے بجائے ہم نے اس کو سیکنڈری درجہ دیا ہے، دوسرا درجہ دیا ہے، اور اردو کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس میں تعلیم حاصل کریں۔ حالانکہ بھارت کی مثال اور چین کی مثال اور جاپان کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اپنی زبانوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دے کر ترقی کے راستے تمام طے کر لیے ہیں اور طے کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے تعلیمی نظام کا ایک اور نقص یہ ہے کہ اس کا کوئی مقصد دکھائی نہیں دیتا۔ یہ آپ میٹرک کے نمبر دیکھیے کہ ایسا لگتا ہے کہ بورڈ جو ہیں وہ نمبر بانٹ رہے ہیں، اور اسی طرح انٹر کے دیکھیے کہ 1100 میں سے 1095، 1090، 1085، تو ایسا مذاق جو ہے تعلیم کے ساتھ بنایا ہوا ہے، نمبروں کی دوڑ لگائی ہوئی ہے، گریڈنگ سسٹم نہیں ہے، نمبروں کی دوڑ ہے، اور ان نمبروں کی دوڑ کی وجہ سے کمپٹیشن مارکیٹ کے اندر اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہر کوئی اپنی ڈفلی اپنا راگ الاپ رہا ہے، اور زیادہ نمبر اسٹوڈنٹ جن کے آتے ہیں ان کے بینر وغیرہ بنا کر اپنے اداروں کو چمکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسری طرف گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا پرائیویٹ ادارے ہیں، وہ ایک ہی نظام کے تحت، بورڈ کے نظام کے تحت اس کے پابند ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی اختراعی اور تخلیقی تبدیلیاں نہیں کر سکتے۔ تو وہ بورڈ کا جو نظام ہے یہ غلط سرا تعلیمی نظام ہے، جس کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی ان سائنسی بنیادوں پر نہیں کی گئی جن کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر سائنسی علوم کو دیکھیے، فزکس کو دیکھیں، کیمسٹری کو دیکھیں، بایو کو دیکھیں، یہ سارے کے سارے تجربی علوم ہیں، ہم ان کو تجربی ایکسپیریمنٹل کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے ایکسپیریمنٹل نالج ہے، ایکسپیریمنٹل ہیں، تجربی علوم ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم ان علوم کو، کیمسٹری کو لیبارٹری کے اندر، ایک کیمیکل لیب کے اندر، لیبارٹری کے اندر طالب علموں کو سکھائیں کہ اگر ہائیڈروجن اور کلورین آپس میں مل کر کچھ مخصوص حالات کے تحت آپس میں ریئیکٹ کر کے ہائیڈروجن کلورائڈ گیس بناتے ہیں، یعنی ایسڈ بناتے ہیں، HCl بناتے ہیں، ہائیڈروکلورک ایسڈ بناتے ہیں، تو وہ کس طرح بنتا ہے ان کو دکھائیں۔
اسی طرح اگر سلفیورک ایسڈ بنتا ہے تو وہ کس طرح بنتا ہے، اس کی کیمیکل جو کیا ترتیب ہے، اس کی کیمیائی ترکیب کیا ہے اور اس کی کیمیائی تعامل کیا ہے، اس کا کیمیکل ریئیکشن کس طرح سے وقوع پذیر ہوتا ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھائیں، اور پھر جو ہے وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ایکویشنز بھی لکھ لیں گے اور وہ ان کو یاد بھی کر لیں گے۔ ہم سارے کے سارے علوم ان کو وائٹ بورڈ کے اوپر پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وائٹ بورڈ کے اوپر ان کو لکھا رہے ہوتے ہیں، وہ سارے کا سارا وہاں سے کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور اپنے رجسٹروں پہ منتقل کر کے پھر اس کو رٹا لگا کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ رٹلائزیشن جو ہے، یہ کریمنگ جو ہے، رٹلائزیشن جو ہے، اس نے ملک کی جو نئی نسل ہے اس کی تعلیم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ سارے کے سارے تجربی علوم جو ہیں، حتیٰ کہ جو ایکسپیریمنٹس ہیں، ہم ان کو ایکسپیریمنٹس نہیں کرتے۔ گورنمنٹ کے پاس لیبز نہیں ہیں، پرائیویٹ سکولز اور کالجز کو فیسلٹیز نہیں دی جاتی کہ وہ لیبز بنا سکیں، اور ایسے کالجز جن کی لیبز ہی نہیں ہیں ان کو بھی پاس آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی اکیڈمیز ہوں یا کالجز ہوں، گورنمنٹ ہوں یا پرائیویٹ ہوں، ان کے اندر یہ ایک اس طرح کا جو نظام تعلیم ہے، اس کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی جو تجربی علوم ہیں وہ ہمیں تھیوری کے طور پر نثر کی صورت میں اور رٹے کی صورت میں پڑھائے جا رہے ہیں، اور جو علوم ہمیں فائدہ دے سکتے تھے، جو ہمارے شعور کے پرت کھول سکتے تھے، وہ پڑھائے نہیں جا رہے۔ جیسے کہ فلسفہ اب متروک ہو چکا ہے، فلسفہ نہیں پڑھایا جا رہا۔ فلسفہ تمام علوم کی ماں ہے اور یہ سارے علوم اسی سے نکلتے ہیں، لہٰذا اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جہاں انسان شعوری طور پر بالغ ہوتا ہے، وہاں اس کی فکر کے اندر بھی جلا آ جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں نظام تعلیم جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے 1947 سے لے کر سیاسی پالیسیوں کو اٹھائیں یا عمرانی پالیسیوں کو اٹھائیں، تو نظام تعلیم کی پالیسیوں کو اٹھائیں تو نظام تعلیم کی پالیسی ویسی کی ویسی ہے، اس میں کسی نے تردد ہی نہیں کیا کہ اس کو تبدیل کر لیا جائے اور اس کے نصاب کو تبدیل کر دیا جائے، اس کے اندر انوویشنز لے کر، اختراعی تخلیقی تبدیلیاں اور سائنسی تبدیلیاں لے کر آیا جائے، ایسا کسی نے اس کی فکر ہی نہیں کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ ہے ہمارے تعلیم کے لیے، وہ انتہائی قابل افسوس حد تک 1.5% یا 2.5% تک ہوتا ہے، جبکہ یہ بجٹ جو ہے وہ 10% سے کسی طرح کم نہیں ہونا چاہیے تھا، تاکہ ملک کے ہر قوم کے بچے کو تعلیم مل سکتی۔ تو 73 برس کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن اس عرصے کے اندر ہمارے نظام تعلیم نے کوئی ترقی نہیں کی۔ پاکستان میں دی جانے والی تعلیم کا موازنہ اگر کیا جائے تو 125ویں نمبر پر پاکستان آتا ہے، 103 نمبر پر بنگلہ دیش ہے، اور 111ویں نمبر پر بنگلہ دیش ہے، اور 103 نمبر پر بھارت ہے۔ تو دنیا میں نصاب اور طالب علموں کو دیے جانے والے ہنر کو مد نظر رکھ کر ان کے تعلیمی معیار کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہنر کی تعلیم جو ہے وہ بھی موجود نہیں ہے۔ اگر آپ اکنامک سروے کو 2017 کو دیکھیں تو پاکستان کی اس سے پہلے 2017 سے پہلے شرح خواندگی، یعنی پڑھے لکھے جو افراد تھے وہ 60% تھے اور اب 58% ہو رہے ہیں۔ یہ 2% جو کمی ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اسی ناقص تعلیمی نظام کی وجہ سے ہے، جو ہمیں پڑھنے لکھنے کے بعد پڑھا لکھا جاہل بنا دیتا ہے۔ تو ایسا نظام تعلیم جو پڑھا لکھا جاہل بنا دے انسان کو، جس کے اندر شعور نہ ہو، جس کے اندر MSc کرنے کے بعد اس کو MSc کی بیسک نہ آتی ہوں، MA اردو کرنے کے بعد اس کو MA اردو کی بنیادی چیزیں نہ آتی ہوں، MA انگلش کرنے کے بعد اس کو MA انگلش کرنے کی بعد اس کو MA انگریزی کے اندر جو نصاب پڑھا ہے اس کی بنیادی چیزوں کا نہ پتہ ہو اور ادب کو نہ سمجھتا ہو، تو اس کا MA اردو کیا کرنے فائدہ، اس کا MPhil اردو کرنے کا کیا فائدہ، اس کا MPhil انگلش کرنے کا کیا فائدہ، اس کی MSc یا اس کا PhD کرنے کا کیا فائدہ، جب اس کو بنیادی چیزیں ہی نہیں آتی۔ تو یہ ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے، نظام تعلیم کا خرابی یہ ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے، یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی پروونشل گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی صوبائی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری جو ہے ملک کی زندگی اور موت کا، قوم کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، جس کو ہم نے بہت ہی غیر متوازن اس نظام تعلیم کو بنا دیا ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے اس کو بہت ایزی لے لیا۔ تو ایسے علاقوں میں جہاں کالجز اور یونیورسٹیاں بہت کم ہیں، ان علاقوں کو برابری کی سطح پر تعلیمی ماحول فراہم کرنا ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ریاست اس معاملے میں مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے، اور تربیت یافتہ جو نوجوان ہیں وہ خود مختار نہیں ہے، وہ دوسروں کے پر منحصر رہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ پڑھا لکھا نہیں آ رہا،
اگر پڑھا لکھا نوجوان آئے گا تو اس کی جو انکم ہے، اس کی جو سورسز ہیں، اس کی جو آمدنی کے ذرائع ہیں، ان کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا اور وہ خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے ہاں جو اکنامک سروے کیا جاتا ہے یا شرح خواندگی کی جاتی ہے وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ جو صرف اپنا نام لکھنا جانتے ہیں ان کو بھی پڑھا لکھا شمار کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم حقیقی سطح کے اوپر اپنے شرح خواندگی کا، جس کو صحیح پڑھا لکھا کہتے ہیں، تو شاید اس میں 5% بھی یا 10% بھی لوگ نہ ہوں۔ جس طرح کے دنیا کے اندر معیار ہے شرح خواندگی کا، وہ پاکستان کو اس میں ناپا جائے تو 5-10% لوگ ہی نکلیں گے۔ ہمارے ہاں جو چیز جو ہے وہ پاکستان کو معاشی اور معاشی ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے، وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو نظام تعلیم ہے، اس کو بہتر بنایا جائے۔ اگر اس کو بہتر نہیں بنایا گیا تو آئندہ نسلیں جو ہیں وہ جاہل پیدا ہوں گی، جس طرح سے آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری معاشی ابتری اور معاشی طور پر پیچھے رہ جانا جو ہے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو آئندہ آنے والی نسل اس سے بھی زیادہ متاثر ہو سکتی ہے۔ کسی بھی قوم کی بقا اس کے نظام تعلیم میں ہوتی ہے۔ اگر نظام تعلیم کو بہتر نہ بنایا جائے اور اس میں سائنسی بنیادوں کے اوپر اس کو ترقی نہ دی جائے تو ملک اور قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ والسلام۔